فریاد بلوچستان یا فکر بلوچستان؟ ناظرین، آج کے اس آرٹیکل کے ٹائٹل سے آپ کو یہ بات آپ کو بخوبی اندازہ ہوا ہوگا کہ میں کس حوالے سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ اسپیشلی کچھ دن سے ہم دیکھ رہے ہیں، گزشتہ کچھ دنوں سے وزیر اعلیٰ بلوچستان اور سینئر صحافی عامد میر کے درمیان بلوچستان کی تاریخی مسائل کے حوالے سے، بلوچستان کی تاریخی حقائق کے حوالے سے ایک تنازع جو ہے کڑی ہوئی ہے، اور خاص کر کے اس کے حوالے سے مختلف کالمز لکھے جا رہے ہیں۔ گزشتہ چند روز سینئر صحافی سہیل وڑچ نے ایک تاریخی مکالمہ کیا تھا جناب وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کے ساتھ، اور سرفراز بگٹی نے ان چند حقائق جو بلوچستان کے حوالے سے یا جو سہیل وڑچ کے کویسچنز میں شامل تھے ان کے حوالے سے انہوں نے مکمل طور پر انکار کیا تھا۔ خصوصی میں اس چیز کو ایڈ یہ کرنا چاہوں گا کہ پرنس آغا کریم کے حوالے سے جو فرسٹ آپریشن کیا گیا بلوچستان میں، اس حوالے سے سہیل وڑچ نے جب ان سے تاریخی حوالہ جات پوچھے تو سرفراز بگٹی نے ان کویسچنز، ان سوالوں کا جواب کچھ یوں دیا کہ پرنس 1948 میں شہزادہ کریم کے خلاف کوئی آپریشن نہیں کی گئی گورنمنٹ آف پاکستان کے جانب سے۔ ان کے خلاف صرف ایک چھوٹے موٹے پولیس آپریشنز یا پولیس کوئی چھاپہ مار ٹیم یا کوئی اس طرح کا کوئی چھوٹے سے کارروائی کی گئی، جسے دنیا کی تاریخ میں یا بلوچستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑی جو ہے بڑا چڑھا کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس موضوع سے یہاں سے جو ہے یہ بحث کا جو ہے شروعات ہوتی ہے، اور خاص کر کے اس کے بعد عامد میر ایک آرٹیکل لکھتا ہے فریاد بلوچستان۔ فریاد بلوچستان میں عامد میر کچھ حقائق سرفراز بگٹی صاحب کے سامنے لے کر آنا چاہتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ پرنس جو ہے آغا کریم کے خلاف جو آپریشن کی گئی تھی، انہوں نے کچھ دلائل دی، انہوں نے کچھ کتابوں کی جو ہے حوالے سے بتایا گیا، انہوں نے ریسرچ کے جو ہے حوالہ جات دیے۔ انہوں نے کہا کہ پرنس آغا کریم کے خلاف ایک آپریشن کی گئی جو ایک منظم آپریشن تھا، جس کی جو ہے سربراہی جناب اکبر جو ہے میجر جنرل جناب اکبر نے اپنے کتاب میں بھی اس حوالے سے انکشافات کیے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری تضاد ہے وہ بابو نوروز کے حوالے سے۔ بابو نوروز زرکزئی بلوچستان کی تاریخ میں ایک اہم کہانی ہے، اور اس کی ایک اہم تاریخ ہے، اور اکثر عموماً آپ نے سنا ہوگا، ہم نے بھی سنا ہے، اور کتابوں میں بڑے بچپن سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں کہ اور بلکہ یہ بڑے تاریخ دان اس حوالے سے بڑی مدلل طریقے سے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ آغا نوروز زرکزئی بابو نوروز زرکزئی کے خلاف جو ہے جب وہ پہاڑوں پہ تھے تو ان کو قرآن کے حوالہ یا قرآن کا واسطہ دے کر کے ان کو نیچے اتارا گیا، اور جنرل ایوب خان کے مارشاء اللہ کے خلاف وہ پہاڑوں پہ چلے گئے تھے۔ اس کے بعد ان کو جو ہے ان کے بچوں کو پھانسی دیا گیا، اور خاص کر کے ان کو پھر کولو کے کسی جیل میں رکھا گیا۔ اس کے بعد اس کی جو ہے وہ وفات ہوئی۔ تیسری جو سب سے امپورٹنٹ بات عامد میر نے کی ہے کہ سرفراز بگٹی جیسے بلوچستان کی جنگ سے یا بلوچستان کے مسئلے سے اور بلوچستان میں جو کنفلکٹ ہے، اس کا جو اہم کردار ہے وہ سرفراز بگٹی ہے، کیونکہ اگر سرفراز بگٹی اور ان کے کچھ رفقا یا ان کے کچھ دوستوں کو اگر یہ آج سے پہلے وفاقی وزیر داخلہ کا عہدے کا ملنا اور بلوچستان کا وزیر اعلیٰ شپ ملنا، یہ بلوچستان میں کنفلکٹ کی ہی صورت میں ان کو ملی ہے، کیونکہ وہ اس چیز کا بینیفیشری ہے۔ البتہ دوسری جانب پر عامد میر نے اپنے آرٹیکل میں کچھ حقائق کچھ بیان کیے۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر مالک کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر مالک بلوچستان کی تاریخ میں ایک اہم کردار رہا ہے، اور اس نے جو ہے بلوچستان میں جوانی میں انہوں نے جو ہے مسلح تنظیموں کے یا مسلح جدوجہد پر یقین رکھنے والا ایک نوجوان جب پھر بلوچستان کا جب وزیر اعلیٰ بنتا ہے، اور پھر وہ بلوچستان کے مسئلے کے حوالے سے جو انسرجنٹ گروپس ہے یا سیپریٹسٹ گروپس ہیں، ان کے لیڈرشپ سے انہوں نے ایک مذاکرات کا دور شروع کیا، اور وہ مذاکرات کا دور جو ہے کس حوالے سے کس طرح کیا گیا، اور وہ پھر جب ثناء اللہ زہری کی گورنمنٹ آئی تو پھر وہ کامیاب نہیں ہو پا سکا۔ اس حوالے سے سرفراز بگٹی نے ان سے سوال کیا ہے کہ آپ صرف یہ بتا دیجئے اپنے فکر آراء بلوچستان میں انہوں نے یہ سوال پوچھی ہے عامد میر صاحب سے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب نے جو بلوچستان میں جو سیپریٹسٹ گروپس ہیں ان سے اگر برامداغ صاحب سے یا خان افقلات صاحب کے ساتھ انہوں نے اگر اس معاملے میں انہوں نے مذاکرات کی، تو مذاکرات کے لیے کون سی جو صوبائی پلیٹ فارم یا کس نے ان کو اجازت دی،
اور اگر انہوں نے مذاکرات کی تو وہ مذاکرات کیوں کامیاب نہیں ہوئے، اور خاص کر کے جو لڑنے والے یہاں پہ جو لیڈرشپ ہے بلوچ انسرجنٹ گروپس کے، علا نظر اور بشیر زیب دیگر سے انہوں نے مذاکرات کیوں نہیں کی؟ تو انہوں نے کہا، پھر اس حوالے سے عامد میر نے ان کو یہ جواب دیا کہ جناب ڈاکٹر مالک بلوچ کے دور میں جب مذاکرات بلوچ سپریٹسٹ گروپس کے ساتھ شروع کی گئی، اس حوالے سے رائل شریف اور جنجوا جو یہاں پہ جو کور کمانڈر تھا ان کی جو ہے وہ شامل تھی، اور خاص کر کے میاں نواز شریف بھی اس حوالے سے آگاہ تھے، اور یہ سب کچھ معاملات جو ہے ان کو آگاہی فراہم کیے جاتے رہے۔ اس کے بعد جو ہے سرفراز بگٹی نے کچھ سوالات اٹھائے، اور انہوں نے کہا کہ آپ جس طرح عامد میر جیسے صحافی یا کسی بھی فورم پہ اس حوالے سے یا بلوچستان کے مسئلے کے حوالے سے مذاکرہ اگر کرنا چاہتا ہے تو پھر میں کسی پلیٹ فارم پہ بھی آنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن عامد میر نے اس حوالے سے انہوں نے سرفراز بگٹی صاحب کو ایک جواب دی۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کا مسئلہ جو ہے وہ تب تک حل نہیں ہوگا، اور سرفراز بگٹی جیسے جو ہمیشہ تاریخی حقائق سے جو ہے وہ چیزوں کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ اس کا جو کمزور ایک بیانیہ ہے وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ عامد میر یہ کہتا ہے کہ بلوچستان کا جو حقیقی مسئلہ ہے، بلوچستان کی حقیقی لیڈرشپ اس کو حل کر سکیں گے۔ اور پھر عامد میر نے اپنے لاسٹ کالم میں یہ ذکر کیا جناب عطا اللہ مینگل صاحب کا اور جناب آصل بزنجو صاحب کا۔ انہوں نے کہا کہ غوث بزنجو صاحب کا، انہوں نے کہا کہ جب فرسٹ نیب کی گورنمنٹ تھی تو اس گورنمنٹ میں وزیر اعلیٰ عطا اللہ مینگل اور گورنر جو ہے میر غوث بزنجو صاحب تھے، تو انہوں نے سب سے پہلے بلوچستان میں اردو کو جو ہے قومی یعنی صوبائی طور پر دفتری زبان انہوں نے قرار دیا، اور اس کے بعد ان کی اس نظریے کو یا ان کی اس اقدام کو 1973 کے آئین میں بھی شامل کیا گیا۔ تو یعنی وہ عامد میر یہ بتانا چاہ رہے تھے یا یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ عطا اللہ مینگل اور میر غوث بزنجو یہ وہ لوگ تھے جن کی جو اقدامات جو ہے آئین کا حصہ بنا دیے گئے۔ اسی طرح اور مفتی محمود صاحب بھی اس وقت کے پی کی جو ہے وزیر اعلیٰ تھے، تو انہوں نے بھی اس چیز کو دفتری زبان اپنایا۔ لیکن اب تک اسلام آباد میں جو انگریزی زبان وہ ہے ہماری دفتری زبان ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، میں اس چیز پہ فخر بھی محسوس کرتا ہوں کہ ایک طرف جو ہے غوث بزنجو اور عطا اللہ مینگل کی بیانی کو میں سپورٹ کر رہا ہوں، ان کی جو ہے فالوورز مطلب ان کی جو سپورٹرز ہیں یا ان کی جو لیگیسی کو لے کر جانے والے ان کی میں فیور میں یا ان کے حق میں بول رہا ہوں۔ اٹ مینس کہ یہ سوال میں قوم پہ چھوڑنا چاہتا ہوں کہ آیا بزنجو صاحب اور عطا اللہ مینگل جو ہے پاکستان کے ساتھ جو ہے غدار تھے، یا سرفراز بگٹی جیسے جنہوں نے بلوچستان کے جو نوجوان یہاں سے بڑے لانگ مارچ کے ذریعے اسلام آباد کی طرف گئے تھے، تو ان کی دور میں یا وہ ایز اے وزیر داخلہ نگراں وزیر داخلہ تھے تو اس دور میں ان پر جو ہے تشدد کیا، جس کے بعد جو ہے بلوچستان کا جو حالیہ ایشو ہے یا حالیہ بلوچستان کا مسئلہ ہے وہ بڑک گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر بلوچستان کا جو مین اسٹیک ہولڈر ہے گورنمنٹ کو حاصل کرنے میں یا بلوچستان کے مسئلے کے مین جو اسٹیک ہولڈر ہے وہ سرفراز بگٹی ہے۔ البتہ سرفراز بگٹی نے ان سب چیزوں کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میرے قبیلے کے بڑے جو ہے اس حوالے سے بڑے قربانیاں ہیں اور ہم نے بڑی شہادتیں دی ہے اس حوالے سے، اور انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان کے لیے مجھے وہ کہا جائے گا تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قسم کی جو ہے وہ ہے۔ لیکن البتہ انہوں نے خاص کر کے عامد میر صاحب کو انہوں نے اوپن چیلنج کی ہے کہ اگر وہ بلوچستان کے حوالے سے مذاکرہ کرنا چاہتا ہے تو ان کے لیے جدھر بھی اگر وہ اپنے ہی پروگرام میں بھی اس کو بلائے تو وہ اس حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ لیکن دوسری جانب عامد میر یہ کہتا ہے کہ بلوچستان میں جو حقیقی جو جنوین پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کو سائیڈ لائن پہ رکھا گیا ہے، جو سرفراز بگٹی اور ان کی جو رفقا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں ان کو حکومت دیا گیا ہے، یہی ہے بلوچستان کا اصل مسئلے کا حل ہے۔ اور دوسری جانب انہوں نے ایک اور بات سرفراز بگٹی نے اپنے کالم میں ایک اور بات کی ہے کہ عامد میر کی بڑے اختلاف ہو میرے آرٹیکل سے یا میرے بیانیے سے، البتہ میرے اس بات پہ وہ متفق ہے کہ بلوچستان کی جو ایک فریڈم موومنٹ ہے وہ کامیابی کی طرف نہیں جا سکے گا، اس
کو جانے میں اس حوالے سے میں اس کے ساتھ متفق ہوں۔ ناظرین، اس کنفلکٹ کے حوالے سے یا اس تضاد یا اس متنازع جو ہے آرٹیکلز کے حوالے سے یا ان کی جو مکالمہ ہو رہی ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان اور حامد میر کے حوالے سے، آپ کی رائے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ کیا کہیں گے کہ اس معاملے میں حامد میر جو ہے رائے راست پہ ہے یا سرفراز بگٹی۔ تو یہ مدعا ہم آپ کی طرف چھوڑتے ہیں۔ آنے والے وقتوں تک، نیکسٹ ولاگ تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔